محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک غریب سے علاقے کا عام سا شہری تھا۔ ہم لوگ غریب اور سادہ مزاج تھے۔ زندگی میں کبھی اتنا پیسہ ہاتھ نہیں آیا تھا کہ حج عمرہ کرنے کا سوچتے۔ حالانکہ ہمارے علاقے کے سب لوگ نمازی اور نیک تھے، مگر سب جانتے تھے کہ ہم حج کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار خطبہ میں مولوی صاحب نے ہم سب کو بتایا تھا کہ جب تک گھر کی ذمہ داری پوری نہ ہو حج کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں تو ان کی شادی کا خرچ الگ کر کے یا پھر ان کی شادی کر کے ہی جایا جا سکتا ہے، اور ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں کی شادیاں ہی بہت مشکل سے کیا کرتے تھے، حج عمرہ کیا کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن تھے کہ ہمارے لیے یہ سب اتنا اہم نہیں رہا تھا۔ مگر پھر ایک روز اچانک ہمارے علاقے کی مسجد میں اعلان ہوا کہ جس نے حج پر جانا ہے وہ مغرب سے پہلے اپنے کاغذات جمع کروا دے۔ ہم سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ اعلان پہلی بار ہوا تھا۔ اس اعلان پر سب لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ ہم نے جا کر جب مسجد سے تفصیلات پوچھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہاں بیٹھے ایک آدمی نے ہمیں جو جواب دیا وہ ہم سب کو مزید حیران کر گیا تھا۔ وہ کوئی بہت امیر انسان تھا جو بول رہا تھا کہ اب سے وہ ہر سال 10 لوگوں کو حج کروائے گا۔ اس نے بتایا کہ پہلے اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حج کروایا، اپنے خاندان کے غریبوں کو بھی وہ حج کروا چکا تھا۔ پھر اسے کسی نے ہمارے علاقے کا بتایا تو وہ وہاں چلا آیا۔ ہم سب تو یہ سن کر اپنے گھروں کی طرف بھاگے اور جلدی سے اپنے ضروری کاغذات لے کر مسجد میں پہنچ گئے تھے۔ جب میں مسجد میں کاغذات لے کر پہنچا تو وہاں موجود لوگوں میں نے چکلے کی ایک مشہور طائفہ کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا، اور میں سوچنے لگا کہ اب یہ طوائف بھی حج پر جائے گی۔ میرے علاوہ باقی سب بھی ایسے ہی اس طوائف کو دیکھ کر تمسخر اڑا رہے تھے کہ یہ مشہور طوائف کیسے حج پر جانے کا سوچ سکتی ہے بھلا۔ ایسی عورت کو اللہ اپنے گھر کیوں بلاتا جو اپنا جسم غیر مردوں کو پیش کر کے پیسہ کماتی ہو۔ وہ طائفہ سارے مردوں سے بے نیاز اپنے کاغذات جمع کروا کر چلی گئی تھی۔ میں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروا دیے تھے اور میں واپس آ گیا تھا۔ میرے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ بڑے بھائی صاحب کماتے تھے اور گھر چلاتے تھے۔ میرے ابا کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھا۔ میں نے پہلے کبھی حج عمرہ کا نہیں سوچا تھا، مگر اب جب سے حج پر جانے کی بات ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا میرا نام بھی حج کے لیے چن لیا جائے گا۔ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کے کاغذات جمع کروانے پر سب کو سمجھایا تھا کہ ہر سال 10 لوگوں کا نام چن لیا جائے گا، اس لیے جس کا نام نہ آئے وہ صبر کر لے۔ میں اب ایسا بے چین ہو چکا تھا کہ مجھ سے اگلے سال تک بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم محلے کے لوگ جب بھی اس موضوع پر بات کرتے سب اس طوائفہ پر خوب ہنستے تھے کہ اس نے آخر کیا سوچ کر اپنے کاغذات جمع کروائے۔ اس جیسی ناپاک عورت کو تو اللہ کبھی اپنے گھر میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر بھی اس نے یہ خواہش پال لی۔ خدا خدا کر کے وقت پورا ہوا اور 10 لوگ جو چن لیے گئے تھے ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں مسرور سا پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی پرجوش سے میری تیاریاں کروا رہے تھے۔ ہمارے گروپ میں موجود مردوں میں سب سے کم عمر لڑکا تھا، اور جوانی کا حج تو ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ حج پر جانے کا وقت آیا تو مجھ سے خاندان کے لوگوں نے مل کر ڈھیروں دعائیں میرے حوالے کیں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر ان کے حصے کی دعا کروں۔ جب میں حج کے لیے روانہ ہوا تو اپنے ارد گرد 8 لوگ دیکھ کر سوچ و بچار میں مبتلا ہوا کہ ہم میں سے 10 لوگوں نے جانا تھا تو پھر ہم 8 کیوں تھے؟ باقی 2 جانے کہاں تھے؟ ہمارے روانہ ہو کر وہاں پہنچنے تک مجھے یہی سوچ ستاتی رہی تھی کہ باقی 2 افراد ہم میں شامل کیوں نہیں ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کون 2 ہوں گے۔ میری آنکھیں تو تب کھلی جب میں نے حج کے دوران اسی طوائف عورت کو خانہ کعبہ میں دیکھا تو میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ ہم 10 لوگوں میں کیا وہ بھی شامل تھی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اللہ نے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں مبتلا ہو رہا تھا
کہ واپس ہوٹل جاتے ہوئے میں نے اس طوائف عورت کو دیکھا اور میں بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ میرے کھٹکنے کی وجہ وہ طوائفہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود جوان لڑکی تھی جو بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے میں ساکت رہ گیا، کیونکہ وہ بالکل دودھ جیسی سفید تھی اور اس کی آنکھیں بھی چمکتے ہوئے شیشے جیسی تھی۔ میں نے حیرت سے اس طوائف عورت کو دیکھا اور ابھی میں قدم بڑھا کر اس کے قریب پہنچ کے اس سے پوچھوں کہ وہ کس کے ساتھ آئی تھی اور اس کے ساتھ وہ جوان لڑکی کون تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا وہ اکیلی عورت تھی۔ اس کو وہ لڑکی کہاں سے ملی؟ مگر ابھی میں اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ وہ اس لڑکی کو لے کر تیزی سے چلتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئی، اور جب تک میں اس گلی میں پہنچا وہ طوائف عورت اس لڑکی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ میں سوچ میں گم واپس ہوٹل پہنچا۔ میرے ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ان سب کو ٹال دیا، مگر میرے دماغ سے اس طوائفہ کے ساتھ ساتھ موجود نوجوان لڑکی نہیں نکل رہی تھی۔ میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے روز میں پھر سے حج کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس طوائفہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میری توجہ حج سے بھی ہٹ رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنا دل عبادت میں لگایا اور اس عورت اور جوان لڑکی کو بھول گیا تھا۔ مگر اس روز بھی اسی طرح میں نے ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے اس طوائف عورت کو دیکھا تھا۔ آج بھی اس کے ساتھ وہ جوان لڑکی موجود تھی۔ میں اب ٹھٹک رہا تھا۔ اسی وقت وہ طوائفہ لڑکی کو ایک طرف بٹھا کر خود دوسری جانب چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی سر اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنا نقاب میں چھپا چہرہ میری جانب کیا تو میرا دل ساکن سا ہو گیا، کیونکہ اس روز تو اس حسین لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی شفاف آنکھوں کی سرخی اور سوزش بتا رہی کی کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہوٹل جانے کا کہا اور خود بہانے سے رک گیا تھا۔ وہ سب حیران ہونے لگے تھے کہ آخر مجھے دوسرا دن تھا، ایسا کیا کام پڑ جاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جانے کی بجائے رک جاتا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے، کیونکہ ہم سب بچپن ہی سے ایک ہی محلے میں رہے تھے تو ہم لوگوں میں بہت زیادہ محبت تھی اور بھائیوں والا پیار تھا، اس لیے ان لوگوں کی فکر فطری امر تھا۔ میں نے انہیں بہانے سے ٹالا اور کہا کہ میں ان کو رات کے وقت بتاؤں گا کہ کیا بات ہے، ابھی وہ لوگ چلے جائیں۔ میرے تسلی دلانے پر وہ لوگ چلے گئے تھے تو میں نے تشکر کا سانس بھرا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہماری بحث و مباحثہ کے دوران وہ طوائفہ واپس آ چکی تھی اور اب اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے جا رہی تھی۔ میں بوکھلا گیا۔ میرے پاس یہی ایک موقع تھا کہ میں اس لڑکی کی حقیقت جان سکوں۔ میں ان کی طرف بڑھا، مگر لوگوں کا رش ہونے کی وجہ سے میرا ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوائف اس لڑکی کو لے کر بہت دور نکل گئی تھی۔ میں اس کے انداز پر بری طرح کھٹک رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی ارد گرد دیکھتی جیسے چھپ چھپ کر اس لڑکی کو لے کر جا رہی تھی۔ مجھے اس کے انداز عجیب و غریب لگ رہے تھے، نہ جانے وہ کس سے چھپ رہی تھی۔ میں ہجوم کو چیرتے ہوئے دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا اور تقریباً اس کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اسی وقت اس طوائف عورت نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ مجھے جانتی تھی۔ ویسے تو ہم ایک علاقہ کے لوگ تھے اور ہمارا آمنا سامنا اکثر ہی ہوتا رہتا تھا، مگر مسجد میں کاغذ جمع کرواتے ہوئے تو خاص طور پر ہمارا سامنا ہوا تھا، اور اس نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً مجھے پہچان چکی تھی، تبھی ٹھٹک گئی اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ جیسے اڑے ہوئے تھے وہ میں نے صاف محسوس کر لیا تھا۔ مجھے اس پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ حج پر آئی تھی، مگر لگتا تھا کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا، ورنہ اسے لوگوں سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے جیسے دوڑ لگائی اور اس جوان لڑکی کے ساتھ چھپتے چھپاتے گلیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ بات مجھے سوچ میں دھکیل گئی تھی۔ وہ اور کسی سے نہیں بلکہ ہم سے ہی چھپ رہی تھی۔ یقیناً اسے خوف تھا واپس پاکستان جا کر ہم اس کے بارے میں سب کو بتا دیتے۔ میں ہوٹل پہنچا تو میرے باقی ساتھی
میرے ہی منتظر تھے۔ وہ مجھے سوچ میں کھویا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئے اور بولے، میں 1-2 دن سے بہت عجیب حرکتیں کر رہا ہوں، واپسی پر رک جاتا ہوں اور جب واپس ہوٹل پہنچتا ہوں تو کھویا کھویا سا رہتا ہوں۔ آخر مجھے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں اب مزید ان سے نہیں چھپا سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ساتھ آنے والے دوسرے بھائیوں کو بھی اس طوائف عورت اور اس جوان لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب میں نے انہیں بھی منوعاً ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ یقیناً ہم 10 میں سے 2 وہی ہیں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ جوان لڑکی کون ہے، تو میری بات سن کر وہ سب بھی ٹھٹک کر رہ گئے اور اپنے اپنے خیالات کا ظاہر کرنے لگے۔ تب ہمارے ایک ساتھی نے ایسی بات بتائی جو ہم سب کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ بولا کہ اگر طائفہ یہاں آئی ہے اور اس کے ساتھ جوان لڑکی ہے جو کہ بہت خوبصورت بھی ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ فحاشہ اس لڑکی کو یہاں کے عربی شیخوں کو بیچنے کے لیے آئی ہے، اور شاید وہ اس کو لاکھوں کروڑوں روپے میں ایک رات کے لیے بیچ رہی ہو۔ ہم سب نے یہ سنا تو ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے بے ساختہ اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پر یقین ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کا رونا بھی یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اس پر کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہو۔ وہ فحاشہ اتنے مقدس مقام پر آ کر بھی اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ اب مجھے اس کے چھپ چھپ کر نکلنے اور اندھیری گلیوں میں گم ہونے کا مطلب صاف سمجھ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کے لیے برا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے افسوس سے کہا کہ یقیناً وہ لڑکی کسی شریف گھرانے سے ہوگی جو اس فحاشہ کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اس فحاشہ کو پکڑ کر اس کی اوقات یاد دلا دیں۔ مجھے تو یہ حیرت تھی کہ ہمیں حج پر بھیجنے والے اس امیر شخص نے آخر کیا سوچ کر اس طوائفہ کو بھی حج کے لیے چن لیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس فحاشہ نے اسے بھی کوئی لالچ دیا ہو۔ ہم سب اس عورت کو لعن طعن کر رہے تھے، مگر ہم میں سے ایک بوڑھا شخص تھا جو بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ تھا۔ وہ عمر میں بھی ہم سب سے بہت بڑا تھا اور تجربہ کار بھی تھا۔ وہ ہر بار بہترین مشورے یا خیالات سے ہمیں آگاہ کیا کرتا تھا، مگر اب خاموش بیٹھا تھا۔ مجھے لگا وہ بھی اس لڑکی کے لیے افسردہ ہے، مگر جب میں نے اس سے اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کی تو اس نے ہمیں اس طوائفہ کے بارے میں ایسی حقیقت بتائی جو ہم سب کو ایک پل کے لیے دنگ کر گئی تھی۔ میرے سوال پر وہ سرد آہ بھر کر بولا تھا کہ کبھی کبھی ان عورتوں کو فحاشی اور جسم فروشی کرنے پر ہم مرد ہی مجبور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری عمر اپنے گناہوں کو سر پر اٹھا کر ٹھڑائی سے جیتے ہیں، اور یہ فحاشہ عورت انہی میں سے ایک ہے۔ ہم اس کی بات پر خاموش رہے، چپ رہے۔ تب وہ اچانک بولا کہ کیا تمہیں پتہ ہے ہماری مسجد میں موجودہ مولوی سے پہلے کون مولوی ہوا کرتا تھا؟ اس بوڑھے کے اس عجیب و غریب سوال پر ہم سب چونک گئے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمارے موجودہ امام مسجد سے پہلے ایک جوان امام مسجد ہوا کرتا تھا، مگر پھر وہ اچانک ایک روز غائب ہو گیا، اور میں تب کم عمر لڑکا ہوتا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ امام مسجد کہاں گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی تھا اور وہ مجھے یاد بھی تھا، مگر اس وقت اس فحاشہ کی بات میں اس امام مسجد کا ذکر کیوں ہو رہا تھا، ہمیں یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تب وہ بوڑھا بولا کہ وہ جوان امام مسجد بہت اچھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرات کرتا تھا، اور محلے کے سب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ اس کا قرآن پاک کا تلفظ بہت اچھا تھا، اس لیے ہمارے محلے کی بڑی بوڑھیوں نے اس سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، اور وہ اس سلسلے میں رات دیر تک مختلف گھروں میں جا کر سب کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ سب اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، مگر پھر اچانک محلے میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ وہ مسجد میں معصوم بچوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ اس افواہ کے پھیلنے پر سب لوگ گھبرا گئے تھے۔ اس کو آہستہ آہستہ سب نے اپنے گھروں میں آنے سے روک دیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی خالی ہونے لگی۔ لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجنے سے ڈر گئے تھے۔ وہ جب مسجد سے نکلتا لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے اور اس مسجد کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی مسجد کی طرف جانے لگتے تھے۔ وہ محلے میں اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اس کا اپنے گھر سے نکلنا محال ہو گیا تھا۔ اس مولوی کی
صرف ایک معصوم سی بچی تھی جو بمشکل 2 برس کی تھی، اور اس کی بیوی اس بچے کی پیدائش پر ہی وفات پا چکی تھی۔ بچی کو اس مولوی کی بوڑھی ماں سنبھالتی تھی۔ وہ محلہ جب میں بدنام ہوا تو مسجد بند ہو گئی اور اس کے گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ایک روز محلے والوں نے اس مولوی کے گھر اس کی ماں کی چیخ و پکار کی آواز سنی۔ بڑھیا بہت زور زور سے زار و قطار ہو رہی تھی۔ محلے والے چونک گئے، پریشان ہو گئے، اور جب جا کر اس گھر میں دیکھا تو سب پر بجلی سی گر گئی تھی، کیونکہ وہ جوان مولوی مرا پڑا تھا۔ وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ محلے والوں کو اپنے بیٹے کا قاتل کہہ رہی تھی، کیونکہ محلے والوں کی نفرت اور لعن طعن پر اس کا بیٹا اتنا دل برداشتہ ہوا تھا کہ ایک رات سویا تو صبح اٹھنا نصیب بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم یہ سب سن کر افسردگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے جب وہ بوڑھا مزید بولا، اور اس کی اگلی بات ہم میں زوردار جھٹکا لگا گئی تھی۔ وہ بولا اس جوان مولوی کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے والی یہی فاحشہ عورت تھی۔ یہ ہمارے محلے کے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اس مولوی کی موت پر شرمندگی سے بولی تھی کہ وہ کبھی بھی بد کردار نہیں تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا، مگر وہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اسے بدنام کر گئی۔ وہ اس امام مسجد کی بوڑھی ماں سے معافیاں مانگنے لگی، مگر اسے معاف نہیں کیا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کو دفنا کر اپنی پوتی کو لیے اس محلے سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ پیچھے وہی محلے والے جو پہلے اس لڑکی کی بات پر اس امام مسجد کو نفرت سے دیکھتے رہے تھے، اب وہی سب لوگ اس لڑکی کو لعن طعن کرنے لگے اور اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسے سب نے اس جوان مولوی کی موت کی وجہ سے کہہ دیا تھا۔ اس کو اس کے گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ تب اسے صرف چکلے کی عورتوں نے پناہ دی، اور کچھ عرصے بعد وہی لڑکی فحشہ بن کر سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میں تم لوگوں کی باتیں سن کر اس لیے بھی خاموش ہوں، چپ ہوں، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ لڑکی آج بھی نہیں سدھری اور آج بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہی ہے۔ اس بوڑھے نے اتنا بتا کر تعصب سے سر ہلایا اور ہم سب دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے یکدم جوش سے کہا کہ کل میں ہر حال میں اس عورت کو پکڑوں گا اور اس سے اس جوان لڑکی کو آزاد کرواؤں گا۔ وہ اندھیرے میں چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، مگر ہمارے سامنے اگر غلط کرے گی تو ہمارا فرض بنتا ہے اسے روکیں اور مزید اس کی شیطانی چالوں کا کسی کو نشانہ نہیں بننے دیں۔ مجھے اس روتی ہوئی لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو عرب شیخوں کو بیچی جا رہی تھی۔ میں جذباتی ہو گیا اور پورا سچ جانے بنا اس طوائف عورت کو لعن طعن کر رہا تھا، مگر اگلے کچھ روز ہم سب پر جو سچ کھلا تھا وہ ہمیں اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا اور ہم اپنے ہی الفاظ پر شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اگلے روز اس طوائفہ کو ڈھونڈتا رہا تھا، مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا وہ عورت مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے آج سامنے نہیں آئی۔ ہم سب ہی اسے ڈھونڈتے رہے اور ایک روز اسی تلاش میں مجھے وہ لڑکی ہمارے ہی ہوٹل کے سامنے اکیلی نظر آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر اس لڑکی تک پہنچا اور اسے روک کر بولا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس کے ساتھ جو عورت پاکستان سے آئی ہے وہ کہاں ہے اور وہ لڑکی اکیلی کیا کر رہی ہے؟ میری سوال پر وہ لڑکی بری طرح ڈر گئی اور وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو روک کر سمجھایا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور وہ جس طوائف عورت کے ساتھ آئی ہے میں اس کو ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں۔ میری اس بات پر وہ لڑکی کچھ دیر رک گئی اور پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ شاید وہ اب بھی مجھ پر یقین کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ اسی وقت ہمارے ساتھ حج پر آنے والا بوڑھا بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس بوڑھے نے میرے بتانے پر جب نرمی سے اس لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ہمیں بتائے اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، تو وہ لڑکی مطمئن سی ہو گئی۔ ہم اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے جھجک زدہ سی بیٹھی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جب بولی تو اس کی بات نے ہمارے سروں پر دھماکہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ وہ طوائف عورت اس کی ماں ہے اور وہ ماں کے ساتھ حج پر آئی ہے، مگر اس کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے اور اپنے کمرے میں رہنے والے دوسرے پاکستانیوں کی مدد سے وہ اپنی ماں کو
ہسپتال لے گئی تھی اور اب اپنا کچھ ضروری سامان لینے آئی تھی۔ ہم اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ اس طوائف کی اپنی بیٹی تھی اور ہم کیا کچھ سمجھتے رہے تھے، مگر تب مجھے اس لڑکی کی اس روز رونے والی بات یاد آئی تو میں چونک گیا اور بولا، اگر وہ واقعہ اس لڑکی کی ماں ہے تو پھر اس روز وہ رو کیوں رہی تھی اور اس کی ماں اسے سے کیوں چھپ رہی تھی؟ ہماری بات پر سب نے سوال نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر ہمیں پوری تفصیل بتاتے چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی سچ بتا کر جا چکی تھی اور ہم اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ ہم نے سچ جانے بنا اس فحاشہ عورت کو اتنا برا بھلا کہا تھا اور اس لڑکی کے رونے پر خود ہی سے اس کی مظلومیت کی کہانیاں گڑھ لی تھیں، جبکہ اصل بات کچھ اور نکلی تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی وقت وہ بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ محلے داری کے حق سے میں چاہتا ہوں کہ جا کر اس اکیلی عورت کی تیمارداری کروں، کیونکہ میں اس کے مرحوم باپ کا دوست رہا ہوں اور میں اپنا دل پتھر نہیں کر سکتا۔ اس بوڑھے کی بات پر میں بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ حج پر آ کر میں نے بھی جیسے دل میں بغض رکھا تھا، یہ بات مجھے اب شرمندہ سی کر رہی تھی۔ میں اس بوڑھے کے ساتھ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کی بات یاد آ رہی تھی جب اس نے میرے سوال پر بتایا تھا کہ میری ماں کو کینسر ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی کے اس آخری حصے میں اللہ پاک کا گھر دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں آ گئی۔ اس روز میری ماں کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں، اس لیے میں اپنی ماں کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری ماں نے مجھے بچپن سے اب تک ہمیشہ مردوں سے چھپا کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ مردوں سے بچ کر رہنا، جو مرد نامحرم ہو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور تمہارا کوئی بھی محرم نہیں، اس لیے سب سے چھپ کر رہنا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میری ماں مجھے پہلی بار اپنے ساتھ لے کر اگر کہیں آئی ہے تو وہ حج ہے، ورنہ میری ماں نے آج تک کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ اس کی بھی کوئی بیٹی ہے، اس لیے وہ اپنے محلے کے مردوں سے چھپتی تھی۔ میں شرمندہ تھا کہ میں نے ایک عورت کے کردار کو جاننے کا دعویٰ کر کے اس پر طرح طرح کے الزامات لگا دیے تھے۔ وہ تب کس مشکل کا شکار تھی اور بیماری میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر چھپتی پھر رہی تھی، اور ہم نے اسے کیا کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ بوڑھا اور میں جب اس طوائف عورت کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگ گئی۔ اس کی پریشانی پر ہمارے ساتھ آنے والا بوڑھا بولا کہ تمہاری بیٹی نے ہمیں بتایا کہ تم بیمار ہو تو ہم آ گئے۔ ہم محلے دار ہیں اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے گھر آ کر بھی ایک دوسرے کے کردار کے پیمانوں پر رکھیں۔ اس وقت ہم صرف محلے دار کے طور پر آئے ہیں۔ وہ طوائفہ بوڑھے کی بات سن کر زار و قطار رونے لگ گئی اور اس بوڑھے کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ بولی کہ زندگی میں ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا تھا مجھ سے، جس کی مجھے معافی چاہیے تھی، اس لیے حج کے لیے چلی آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور یہیں موت دے دے، مگر مرنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو اور آپ سب کو بھی ایک سچ بتانا چاہتی ہوں تاکہ اس بچی کو محلے والے سہارا دیں اور اسے طوائف کی بیٹی ہونے کی سزا نہ دے۔ اس طوائف کی بات پر ہم متوجہ ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں اس امام مسجد کو بدنام کرنے سے لے کر اب تک کی زندگی کا ہر سچ بتا دیا تھا، جسے سن کر اس لڑکی سمیت ہم دونوں بھی پتھرا کر رہ گئے تھے۔ اس طوائف نے بتایا کہ اسے امام مسجد کی تلاوت بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ ان کے گھر ان کی ماں اور دادی کو بھی پڑھانے آتا تھا۔ اس نے امام مسجد کو ایک روز پیغام دیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس جوان مولوی کی بیوی تو پہلے ہی مر چکی تھی اور اب وہ اکیلا تھا، مگر اس نے لڑکی کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بار بار اسے پیغام بھیجتی رہی تو اس نے لڑکی سے کہا کہ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو وہ اس کے گھر والوں کو بتا دے گا۔ اس بات پر اس لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے اپنی چھوٹی بہن کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد جانے سے روک دیا تھا اور ارد گرد پوچھنے والوں کو جھوٹ بول دیا کہ وہ مولوی صاحب اس کی چھوٹی بہن کو تنگ کرتا ہے۔ اس کا یہ جھوٹ لوگوں میں پھیلنے لگا اور نئی نئی کہانیاں بننے لگیں، یہاں تک کہ وہ مولوی بدنامی کا توق گلے میں ڈالے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ تب اس لڑکی کو احساس ہوا کہ اس کے غصے میں کہیں بات
कैसे आग की तरह फैल कर उस मौलवी साहब को जला गई थी। उसे किसी ने माफ़ नहीं किया था और घर वालों के निकाल देने पर मर्द उसका शिकार करने आ गए थे। तब एक कचले की फाशा औरत ने उसे पनाह दी और वह वहाँ रहने लगी। उसने मौलवी साहब की माँ का आबाई घर ढूंढा और बिला नागा उसके पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। आखिर एक रोज़ उसने अपने बेटे की साथ की ज़्यादती पर उसे ये कहकर माफ़ कर दिया कि जिन महल्ले वालों ने अपने अल्फाज से मेरे बेटे को मारा, आज वही महल्ले वाले तुम्हें तवाइफ बना चुके हैं, तो अब मज़ीद मैं क्या सज़ा दूँ। वह बूढ़ी बहुत बीमार थी। एक रोज़ वह तवाइफ उसके पास गई तो वह बूढ़ी मरने वाली थी और उसकी पोती जो तब तकरीबन कोई 3 साल की हो चुकी थी अकेली पड़ी थी। उस बूढ़ी ने मरने से पहले अपनी पोती सौंप दी और ख़ुद मर गई थी। वो तवाइफ इतना बताकर हिचकियों से ज़ारो कतार रोने लग गई और हम साकत से खड़े रह गए थे। वो तवाइफ बोली कि ये लड़की उसी इमाम मस्जिद की बेटी है और इसे मैंने एक मुकम्मल पर्दा और हिफाजत से पाला है, हमेशा मर्दों से छुपा कर रखा है और उसे कभी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और उसके बाप के साथ क्या कर चुकी हूँ। मगर अब मेरी मौत सर पर है तो मैं उसे आपके हवाले करती हूँ। उस तवाइफ ने बूढ़े को उस लड़की का ज़िम्मे दे दिया। हमारी वापसी से पहले ही वो औरत मर गई और वहीं दफना दी गई थी। बूढ़े शख्स ने वहीं खाना काबा में उस लड़की का निकाह मुझसे करके वादा लिया था कि मैं अब सब कुछ सच जान चुका हूँ तो इस लड़की का ख्याल रखूँगा और उसे कभी कोई तकलीफ़ ना दूँगा। हाई से आकर मैंने अपने घर वालों को भी अपनी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया था। सब ने उसे दिल से कबूल किया और उसके बाप की वजह से पूरा महल्ला ही मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है। मगर मैं अब कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर कब तक हम लोग एक छोटी सी गलतफहमी या झूठी अफवाहों पर अपने इर्द गिर्द रहने वालों को ज़लील और रुसवा करते रहेंगे। अब महल्ले वालों को शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो इमाम मस्जिद भी मर चुका था और वो औरत भी जिसे हम सब ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे और अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।